رحمت کرنے. تو اللہ والو جو ہم ہیں یعنی ہم لوگ ہیں جو گناہگار ہیں, استغفار سے ہمارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں, اس کی نحوست گناہوں کی قدر. ہم نے توبہ کر لی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ہم نے پکی توبہ جب کر لی, اب گناہ دروازہ بند ہو گیا. اب جو گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ, جب یہ ذکر کریں گے تو کیا ہوگا, اسی نحوست ختم ہو جائے گی. لیکن جب نبی یہ ذکر کرتا ہے یا اولیاء اللہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے. تو مختصر یہ کہ اگر بلندی درجات چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے, گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے, اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو پھر بھی استغفار کرنا ہے, اگر عزت چاہتے ہو پھر بھی استغفار کرنا ہے, دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے. اس لیے آپ حضرات میں کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے یا میرے پہ حضرت صاحب یہ حالات ہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے. کتنے دروازے؟ 2 3 4 5 نہیں, سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. میں ہر پیر کے پاس گیا ہوں, ہر فقیر کے پاس گیا ہوں, ہر آرے گہرے نتھو خیرے کے پاس گیا ہوں, میری مشکل حل نہیں ہو رہی. تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دے, اللہ رحمت کے وہ دروازے کھولے گا جس کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا, تو گمان بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کے جو 2 نام جن پہ میں نے کلام کرنے کی کوشش کی یا ان کو کھولنے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی, وہ کیا ہے؟ تواب اور رحیم. کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی پریشانی میں آپ خانقاہ تشریف لے کر آئے ہیں یا اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں, جو کہ بہت بڑا مقصد ہے, اگر آخرت کے لیے بھی آئے ہیں تو اللہ والو اٹھتے بیٹھتے یا توابو یا رحیمو یا توابو یا رحیمو یا توابو یا رحیمو, یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی سے لے کے قیامت تک آنے والے ادنا امتی کے لیے بھی لازم ہے کہ اللہ کی رحمت کو طلب کرتے رہو. نبی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کی رحمت کا. امتی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کی رحمت. اور ہم کس کے محتاج ہیں؟ پیسے کے. نہیں, ہم تو پیسے کے محتاج ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں جی پیسہ نہیں ہوگا تو کم کنج بنن گے. تو بھائی جب رب کی رحمت نہیں ہوگی تو پیسہ کیسے آ جائے گا؟ تو جب رب کی رحمت ہوگی تو اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو رزق میں کیا ہے؟ عزت بھی اللہ عطا فرمائے گا, پیسہ بھی اللہ عطا فرمائے گا, صحت بھی اللہ عطا فرمائے گا, منصب بھی اللہ عطا فرمائے گا. جو ہم نے نہیں مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا. تو نبی بھی رحمت کا محتاج, امت بھی رحمت کا محتاج, ولی بھی رحمت کا محتاج, اور ہمارے جیسا پاپی گناہگار بھی رحمت کا محتاج. تو جو اللہ والو یہ ذکر کرے گا, جو ذکر اللہ نے خود تلقین کیا اپنے محبوب علیہ السلام کو یا تمام انبیاء علیہ السلام کو, اللہ نے یہ تلقین کیا ذکر, یا تواب یا رحیم, یا تواب یا رحیم. اللہ والو یہ ذکر ایسا ذکر ہے, 7 دن آپ یہ ذکر کر لو, ہر قسم کی بندشیں. اگر جادو واقعی ہے بھی, ایک تو ہے نا کہ بدگمانی ہے جس طرح میں نے کہا, اگر بالفرض واقعی جادو ہے بھی تو اللہ والو جادو کیا, جادو گھر بھی فنا ہو جائے گا. جب رب کی رحمت کا سمندر ہو, جب ہمارے ہاں سیلاب آیا ابھی تھوڑے دن پہلے, تو کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہری ہے؟ تو رب کی رحمت کے سامنے کیا ٹھہرے گا؟ تو جب تو رب کو, اللہ اس بات پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ تواب کہہ کے پکارتا ہے تو رب کہتا ہے اس کا یقین ہے کہ گناہ صرف میں ہی معاف کر سکتا ہوں. جب بندہ رب کو کیا پکارتا ہے, یا توابو یا توابو یا توابو, اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, مسرت ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وحی کی, اے داؤد جو مجھے پیٹ کر کے دوڑے جا رہے ہیں, میرے نافرمان, کاش ان کو یہ پتا چل جائے اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے, میں ان کی توبہ کا کتنا مشتاق ہوں, تو یہ میری محبت میں پگھلنے لگے ہیں. اے داؤد میری نافرمانوں سے اتنی محبت ہے تو کبھی اندازہ لگا جو میری مان کے چلتے ہیں ان سے میں کتنا پیار کرتا ہوں, ان سے میں کتنا پیار کرتا ہوں. اب اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے وہ آج توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. پھر آپ کا دل بولے گا, زبان نہیں دل بولے گا, یا تواب یا رحیم. معاملہ یا حالات سیدھے ہوں گے جب قلب بولے گا, جب دل بولے گا, جب اندر سے نکلے گا یا تواب یا رحیم. سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ دونوں باپ بیٹا.
ایک روایت میں آتا ہے کہ 32 سال جدائی کے بعد وصل ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد میلاب ہوا۔ جدائی 32 سال کی تھی یا جدائی 40 سال کی تھی؟ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا وصل ہوا، یعنی ملاقات ہوئی، تو باپ بیٹے نے دونوں نے اپنے آپ گلے کو لگایا ایک دوسرے کو اتنی محبت کے ساتھ کہ دونوں غش کھا کے گر گئے، غش کھا کے گر گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر گر گئے، سیدنا یعقوب علیہ السلام ادھر گر گئے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام حیرت زدہ ہے، اے اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں زمین پہ کہ بندہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب یعقوب اٹھے، ادھر سے یوسف اٹھے، پھر مانگا کیا، گلے لگے، پھر غش پڑا، پھر گر گئے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب جبریل اور حیرت زدہ ہے، پھر یعقوب اٹھے، پھر یوسف اٹھے، پھر گلے لگے، پھر مانگا کیا، لیکن جب دوبارہ محبت کا جذب ہوا، غلبہ ہوا، تو دونوں غش کھا کے گر گئے۔ اور جبریل رہ نہ سکا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ بندے سے اتنا پیار کرے؟ تو میرے رب کا عرش ہل گیا، دریائے رحمت جوش میں آیا، تو میرے رب نے جبریل کو آواز دی، جبریل تو یعقوب اور یوسف کی محبت پہ حیرت زدہ ہے، پھر سن مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جتنی یعقوب یوسف سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی زیادہ 70 گنا اپنے نافرمان سے محبت کرتا ہوں۔ ہے مسلمان، تو نے اس رب کو چھوڑ دیا ہے، اس رب کو چھوڑ دیا۔ نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی، ولی کی بات نہیں ہو رہی، میرے آپ جیسے پاپیوں کی بات ہو رہی ہے، بدکاروں گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے۔ تیرے میرے سے رب اتنی محبت کرتا ہے کوئی زمانے میں اتنا پیار کرنے والا؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی لاڈیاں کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا کائنات میں گلے لگانے والا؟ ہے کوئی ایسی رجوع کو قبول کرنے والا؟ آج تو اللہ والو سکی ماں کے سامنے بھی خطا ہو جائے، ماں قصور نہیں مانتی، ماں عذر قبول نہیں کرتی، دفتر میں خطا ہو جائے افسر عذر قبول نہیں کرتا۔ میرا رب کہتا ہے تو اتنی خطا کر، زمین و آسمان کا خلا بھر دے اور آ کے کہہ کہ اللہ غلطی ہو گئی سی، حالانکہ تو نے جان بوجھ کے گناہ کیے، تو نے جانتے ہوئے میری نافرمانی کی، بس تو ڈرامہ کر دے، عذر کر دے میرے سامنے، تو مکر کر میرے سامنے۔ عذر کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ کرنا، مکر کرنا۔ تو عذر کر میرے سامنے، اے اللہ غلطی ہو گئی تھی، حالانکہ یہ جان کے آج مسلمان شیو کرتا ہے، داڑھی صاف کرتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ سود کھاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے؟ زنا کرتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے؟ رشوت کھاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، تو کہہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو کہہ دے، تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ہم سرائکی میں آپ لوگ کہہ دیں نا غلطی تھی گئی ہے، تو بس کہہ دے غلطی تھی گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ معلوم نہیں تھا، حالانکہ معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ برائی کا رستہ ہے، بس یا اللہ تو شیطان پہ ڈال دے، نفس پہ ڈال دے، تو کہ یا اللہ شیطان اور نفس کے غلبے کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے، تو کوئی عذر کر دے۔ میں نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ عذر قبول کر، چاہے کوئی جھوٹا عذر ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ خود سکھا رہا ہے کہ اس معاملے میں جھوٹ بول لو، جھوٹ بول لو، اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اور نبی امت کو حکم دے رہا ہے کہ کبھی جب تمہارے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کا عذر قبول کرو، چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ جھوٹ بھی بولے، عذر بھی قبول کر، جیسا بھی عذر کرے قبول کر۔ تو جب ہم رب کی بارگاہ میں کیے خود ہیں، ڈال دو شیطان کے اوپر، اس مردود نے تو جلنا ہی ہے، اسی پہ ڈال دو، سارے نفس پہ ڈال دو، اے اللہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے میرے سے خطا ہو گئی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ تو آج پھر کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما۔ پرچی آئی ہوئی تھی، اس کا ذرا سن لیجیے گا۔ ایک عمل تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا ہے ابھی کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ابھی میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ جادو ہے جس کا آپ کو گمان ہے، یا جادو واقعی حقیقتاً آپ کے اوپر ہے، کسی نے تصدیق کر دی ہے، یا آپ کو یقین ہو گیا ہے علامات کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، یا میں نے جس طرح کہا کہ کسی نے تصدیق کر دی ہے، کسی قسم کا اللہ والا جادو ہو، ٹونا ہو، کالی نظر ہو، نظر بد ہو، ایسی بیماری ہو جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں
آرام نہیں آتا. میں نے ایسے ایسے بے بس لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بواسیر ایک عام سی بیماری ہے، لاپرواہی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. آج لوگ بواسیر کی وجہ سے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ ذلیل کر رہا ہے. اللہ ذلیل کر رہا ہے. وہ ان گناہوں کا نتیجہ ہے، ان گناہوں کا نتیجہ ہے. کن گناہوں کا نتیجہ ہے؟ میں 2007 میں حج پہ تھا، تو میرے جو مکتب تھا اس میں ایک پیر صاحب بھی تھے. تو جو ٹور آپریٹر تھا ہمارا وہ ان پیر صاحب کا مرید تھا. تو وہ مجھے میرا تعارف کروایا میرے ساتھ کہ جی یہ میرے پیر صاحب ہیں یہ. تو ان کا نام طارق ہے جو ٹور آپریٹر تھے. تو میں نے طارق صاحب کو پوچھا کہ میں نے کہا یار بات مینا میں ہے، تیرے پیر کے اندر کوئی کرنٹ نظر نہیں آیا، یعنی کوئی شے نہیں ہے، مطلب میرا دل مطمئن نہیں ہوا مل کے نا. تو نے یہ پیر کیوں پکڑ لیا؟ تو نے یہ پیر کیوں پکڑ لیا؟ اب اس نے دیکھو جو وجہ بتائی مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ولایت کیا ہوتی ہے، ولایت کے راز کیا ہوتی ہے، فقیری کیا ہوتی ہے. مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ میری بیماری کی شفا اس بندے کے ہاتھ میں تھی. میں نے کہا کون سی بیماری تھی؟ کہنے مجھے بواسیر تھی، خونی بواسیر. میں نے ہر طرح کا علاج کیا، ملتان میں بھی، لاہور میں بھی، پھر آغا خان ہاسپٹل سے بھی میں نے علاج کروایا، یہاں تک کہ میں نے آپریشن بھی کروایا، وہ جو موقع بن جاتے ہیں. تو مجھے آرام نہیں آیا. تو مجھے کسی نے ان کا بتایا، تو میں ان کے پاس گیا. تو انہوں نے جو میری رہنمائی کی، مجھے کیونکہ اس رہنمائی سے آرام آ گیا، تو بس میں انہی کو کامل سمجھتا ہوں، میں انہی کو پیر مان لیا. تو میں نے کہا کیا رہنمائی کی؟ کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے پوچھا کہ بیت الخلاء میں جاتے ہو تو کھانے کے بعد استنجا کرتے ہو؟ استنجا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی کبھی استنجا کر لیتا ہوں مسلم شاور کے ساتھ، اور نہیں تو ٹیشو کے ساتھ کرتا ہوں. کس کے ساتھ؟ ٹیشو کے ساتھ، اور کبھی مسلم شاور کے ساتھ. تو یہ پیر صاحب نے مجھے کہا کہ آج کے بعد استنجا ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے سکھایا ہے، پانی کے ساتھ کرنا ہے اور ہاتھ کے ساتھ نجاست کو صاف کرنا ہے. اور کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی دم درود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تم میرے نبی کی سنت کو زندہ کر، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا. کہنے لگے میں بات سن کے کوئی دل مطمئن نہیں ہوا. جس طرح میں نے کہا نا وہ کوئی وظیفہ کام کا صحیح بات کرو تو لوگ مطمئن نہیں ہوتے. اب انہوں نے بات صحیح کی تو مطمئن نہیں ہوئے. تو کہتے بہرحال کیف میں نے آ کے احتیاط کرنی شروع کر دی. جو میں ٹیشو کے ساتھ کرتا تھا انہوں نے اور بھی بڑی برائیاں کی کہ بھئی تیرے ہاتھ کا تو کھانا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو مجھے پخانہ صاف کرنا ہی نہیں آتا یا مجھے استنجا کرنا ہی نہیں آتا. مجھے شرمندگی بھی بہت ان کی باتوں سے ہوئی. تو خیر میں نے آ کے پانی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق، یعنی جو انڈین پارٹ ہوتا ہے WC جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس پہ بیٹھنا شروع کر دیا، کموڈ چھوڑ دیا، اور سنت کے مطابق بیٹھنا، سنت کے مطابق دعا پڑھنی، بیت الخلاء میں داخل ہونا، باہر نکلنا اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا. کہنے لگے 7ویں دن مجھے خون آنا بھی بند ہو گیا اور موقع جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو گئے. یہ میرے نبی کی سنت کا نور ہے. سارے ڈاکٹروں نے جواب دوائیاں کھا کے میں نے بتایا کہ آپریشن بھی پائلز کا کروایا ہے لیکن آرام نہیں آیا. آرام آیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے آیا. تو اس لیے آپ حضرات میں سے کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہو، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، کینسر کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہو، آپس میں بچے لڑتے جھگڑتے ہیں اس کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، بالخصوص رزق کی تنگی ہو اور رشتے نہ ہو رہے ہو، رشتوں کی بندش اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ یہ ان 2 مسئلوں کے لیے لوگ اتنے پریشان ہیں، اس لیے میں نے 3 بار کہا ہے بالخصوص تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو. کسی قسم کا مسئلہ ہو، اور جو بات میں نے پہلے کہی کہ آپ نے کوئی فقیر پیر نہیں چھوڑا، کوئی عامل نہیں چھوڑا، کوئی کامل نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی، کوئی تعویذ دھاگا نہیں چھوڑا، اور آپ کہتے ہیں جی میں ہر در پہ گیا ہوں میرے لیے ہر در بند ہو گیا، کہیں سے خیر نہیں پڑی. تو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ فقیر آپ کو کہتا ہے تو اللہ کے ان 2 ناموں کو تو ذرا آزما کے دیکھ، یا تواب ہو یا رحیم ہو. میں نے پہلے بھی کہا کہ تیرے اوپر رحمت کے وہ دروازے اللہ کھولے گا جس کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ سن لیں. آپ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو 12 دن کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے.
12 دن کے اندر 1.25 لاکھ، یہ تقریباً 10,000 200-400 یا 2-400-500 بنے گا کم و بیش، یعنی 10,000 آپ روزانہ پڑھیں گے تو 400 یا 300 10,000 پہ اوپر پڑے گا، وہ کیلکولیٹر سے آپ وہ نکال لیجیے گا۔ 12 دن میں کتنا پڑھنا ہے؟ 1.25 لاکھ، اونچی بولو نا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے پروگرام نہیں ہے، 1.25 لاکھ مطلب۔ دوسری بات اللہ والوں میں نے یہ کہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو سکھ دیے ہوئے ہیں تو کیا توبہ اور تواب کے اندر رہتے زندگی نہیں گزارنی؟ یہ تو وہ ذکر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، تو کیا وہ ذکر نہیں کرنا؟ اگر سکھ ہیں تو تب بھی کرو، اللہ سکھوں میں برکتیں ڈالے تاکہ وہ سکھ آپ کی نسلوں کو منتقل ہو، وہ صحت، وہ جوانی، وہ خوشحالیاں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اللہ آپ کے بچوں کو بھی دے۔ تو جب یہ ذکر کرو گے تو جو رحمتیں آپ کے اوپر ہوں گی اللہ وہ رحمتیں آگے بھی منتقل کرے گا۔ اللہ کو کوئی بڑے ظرف کے ساتھ بلایا کرو، بڑے ظرف کے ساتھ سوچا کرو، بڑے ظرف کے ساتھ پکارا کرو، بڑے ظرف کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو، کمی کمینی سوچوں کے ساتھ اللہ کو نہ پکارا کرو، اپنے تائیں قیاس کر کے اللہ کو نہ پکارا کرو۔ یعنی جو کمیوں والی سوچ ہوتی ہے، کمینوں والی سوچ ہوتی ہے، ان سوچوں پہ رکھ کے اللہ کو نہ آزماؤ اور نہ اللہ کو پکارو۔ اللہ ہماری سوچوں سے بہت بلند ہے، اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں وہ ہم ان عطاؤں سے بہت اعلیٰ ہے، وہ اس سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اللہ وہ آپ کی 21 نسلوں قیامت تک آنے والی نسلوں میں بھی چلا دے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ میں نے کتنی بار یہ بات آپ کا ایمان بنانے کے لیے کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دے دی، بڑی لازوال قسم کی، بے مثل و مثال قسم کی سلطنت عطا فرما دی، تو 50 سال جب گزر گئے سلطنت کو چلاتے، اس کے امور کو چلاتے ہوئے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، توجہ ہے، رونا شروع کر دیا، اور رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کہ یا اللہ اس کو واپس لے لے، اس کو واپس لے لے۔ کوئی مائی کا لال کھڑا ہے دکان واپس کرنے کے لیے، میں لے لیتا ہوں، کوئی گاڑی واپس کرنے کے لیے، او بھائی تم تو سائیکل کا پیڈل واپس کرنے والے نہیں ہو، وہ کیا واپس کر رہے ہیں؟ سلطنت۔ سلطنت بھی کون سی؟ تری پہ بھی حکومت، ہواؤں پہ بھی حکومت، خاک پہ بھی حکومت، جن و انس پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، ایسی بے مثل و مثال اللہ نے اپنے پاس جو ہے وہ حکومت عطا فرما دی۔ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں حکومت نہیں چاہتا، جو مزہ تیرے ساتھ خلوت میں راز و نیاز میں ہے وہ حکومت کر کے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں حکومت میں مصروف، امور کے اندر، سلطنت کے امور کے اندر مصروف ہو گیا ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا تنہائی میں تیرے ساتھ 2 باتیں کرنے کا۔ تو یہ حکومت لے لے، کسی کو دے دے۔ اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ پڑھو، 50 سال اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ کتنے سال؟ 50 سال، اللہ حکومت واپس لے لے، اللہ حکومت واپس لے لے، اللہ حکومت واپس لے لے۔ تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس رب نے دنیا دے کے اپنے سلیمان سے 50 سال کی دعاؤں کے باوجود واپس نہیں لی، تجھے ایمان دے کے واپس لے لے گا؟ تو نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا؟ معاذ اللہ کمی کمین سمجھا ہوا؟ یہ کمیوں کا کام ہے، یہ ہم جیسے بخیلوں کا کام ہے، ذلیلوں کا کام ہے کہ جب راضی ہوئے تو دے دیا، ناراض ہوئے چلو جی واپس لو، ساڈا ہماری چیز واپس دے۔ وہ اللہ ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ دیتا ہے اور دیتا ہی جاتا ہے۔ کریم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بن مانگے دے اور دینے کے بعد واپسی کا سوال نہ کرے، کریم کہتے ہی اس کو۔ تو کیا تیرا رب کریم نہیں ہے؟ تو اللہ والو اپنی نسلوں کی حیاتی مانگو، اپنی نسلوں کی خوشحالی مانگو، اپنی نسلوں کے لیے خیر مانگو، ان کے لیے رحمت مانگو، تو چلتے پھرتے یا اللہ یا تواب یا رحیم۔ تو جو مسائل کے حوالے سے میں نے بات کہی کہ اس کے پڑھنے کے جو طریقے ہیں ان میں نے ایک طریقہ عرض کیا ہے کہ 12 دن کی اللہ والو یہ کڑوی گولی نکل لو کسی۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے دعا کرنا یا مجھے نظر و نیاز دینا، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تو 12 دن کی فقیر کے کہنے پہ یہ کنین کی گولی کھا لے، اگر تو جولیاں اٹھا کے فقیر کی نسلوں کو دعائیں نہ دی تو تب کہنا۔ بس یہ 12 دن ہے اور کوئی پابندی نہیں لگا رہا، نہ وضو کی پابندی لگا رہا ہوں، نہ قبلہ رخ ہونے کی پابندی لگا رہا ہوں، نہ سفید لباس کی پابندی لگا رہا ہوں، نہ پگڑی امام شریف کی پابندی لگا رہا ہوں، نہ دن اور رات کی پابندی لگا رہا ہوں، کوئی پابندی نہیں لگا رہا، بس تو کر صحیح۔
چلتے پھرتے کر، بیٹھ کے کر، وضو کے ساتھ کر، خوشبو لگا کے کر، وہ تیری رضا ہے، تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تیرا اور طواب کا معاملہ ہے۔ اگر تجھے طواب کے ساتھ پیار ہے تو غسل بھی کرے گا، سفید لباس بھی لگائے گا، قبلہ رخ بھی ہوگا، خوشبو بھی لگائے گا، اور راتوں کو رو رو کے مچل مچل کے جھوم جھوم کے پکارے گا، یا طواب یا رحیم، یا طواب یا رحیم۔ اور اگر تیرا تعلق سرسری ہے، تینوں صرف منڈا ہی چاہیے گا، تو پھر بغیر وضو کے بھی کر لے، چلتے پھرتے بھی کر لے۔ اگر صرف تیرے کاروبار ہی چاہیے تو گزارا ہو جائے گا، تجھے اولاد مل جائے گی، رشتہ ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا، بغیر وضو کے بھی کام چل جائے گا۔ اور اگر اللہ سے پیار ہے، اور اگر اللہ سے پیار ہے پھر اہتمام کے ساتھ کرو۔ لیکن میں شرط نہیں لگا رہا، یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، جیسے بھی کرنا چاہو۔ بس یہ میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں، بجائے بار بار مجھے تکلیف دیتے ہو، خود شرمندہ ہوتے ہو، حضرت صاحب ہمارا یہ ہو گیا، حضرت صاحب ہمارا یہ ہو گیا۔ بھئی حضرت کیا کر سکتا ہے؟ اگر میں کچھ کرنے پہ قادر ہوتا تو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا، تو میں لمحے پایا نہ توبہ کرا کے بھیجتا۔ میں نے تو ہاتھ جوڑ جوڑ سے آپ کو توبہ کرائی ہے۔ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے من دسو یہ میں کتنے آ گیا؟ یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، ان میں کہیں میں ہوں، کہیں پیر ہے؟ بھائی پیر کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، رہبر کا مطلب ہے رستہ دکھانا۔ یہی عطا ہوتی ہے، یہی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ آپ آئیں، ہم نے آپ کو دنیا نہیں سکھائی، شرک نہیں سکھایا، بدعات نہیں سکھائی، اپنے سے مانگنا نہیں سکھایا، نظر و نیاز کے لیے ٹوپی نہیں پھیری، گلہ یہاں نہیں لگایا۔ آپ کو کہا کہ للہ من کان للہ کان اللہ لہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ہو جو، تم اللہ کے ہو جو گے، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے تو آپ کو یہاں کوئی گلہ نہیں لگایا ہوا، نہ ہی ابھی محفل ختم ہوگی تو کوئی رومال لے کے آپ کے آگے آئے گا، 150 اس میں اندر ڈال دو۔ ہم تو کہتے ہیں 150 ہمارے سے لو، اللہ کے ہو جو، اللہ کے ہو جو، ہمارا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہاں 2 لقمے روٹی کے کھا کے جاتے ہو تو اللہ والو یہ آپ کی مہربانی ہے، ہمارا رزق کھل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم اپنی محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو احسان کس کا؟ آپ کا ہے اور بھیجنے والے کا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر تو اللہ سے پیار ہے تو اہتمام کے ساتھ 12 دن کی گولی نگل لو، میٹھی میٹھی لگے گی کینڈی کی طرح، نہیں تو پھر کڑوی گولی کونین کی سمجھ کے 12 دن کی نگل لو، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ سے پیار کرنا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا آئی لو یو، اگر وہ آئی لو یو والا پیار کرنا ہے نا اللہ کے ساتھ، محبت کرنی ہے، ٹوٹ گئے، تو پھر اہتمام کے ساتھ غسل کر کے، نہا کے، نیا لباس جو اللہ نے دیا، اگر نیا نہیں ہے تو پرانے کو دھو کے اچھا کر کے، خوشبو لگا کے، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ بھی پڑھو، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت بھی پڑھو، پھر جھوم جھوم کے یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم، پھر اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑو۔ اللہ والوں مانگنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ جیسا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ 11ویں والا پیر جو ہے وہ سنتا ہے، تو پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا ہاں سنتا ہے، جی منگن دا چج ہوئے تھے۔ اللہ دیتا ہے کہ کسی بے شرم کو مانگنا آتا ہو، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو اٹھ آدھی رات کو، تو کر غسل، تو لگا خوشبو، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ، پھر 10 15 20 25 50 مرتبہ پڑھ، جھوم جھوم کے یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم۔ پھر اس فقیر کے کہنے پہ جب وہ کیفیت تیرے اوپر طاری ہو جائے، کیفیت وہ طاری ہو جائے، جب تیرے پر گریا طاری ہو جائے، تو تیرے پر کپ کپی ہو، تو کانپ رہا ہو، پھر فقیر اگر یاد آ جائے تو اپنی مسلح بھی اٹھا، اپنی ٹوپی بھی اٹھا، اپنی تسبیح بھی اٹھا، اور رب کو للکار، رب کو پکار، اے اللہ بتا معاف کرنا ہی کہ نہیں کرنا، پھر وہ در بتا جہاں معافی ملتی ہے۔ معاف کرنا ہی تو مجھے بتا، اگر نہیں کرنا تو پھر وہ در بتا جہاں معافی ملتی ہے، تاکہ پھر میں وہاں چلا جاؤں۔ پھر دیکھ تیرے رب کی رحمت کا درے رحمت کیسے جوش میں آتا ہے۔ مانگنے کا چج ہونا چاہیے، ڈنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی ہر بات کرنے کا طریقہ ہے، نئی طریقہ تو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ اور اگر اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں تو ظالم سمجھ کے، معاذ اللہ، ظالم سمجھ کے، کام بھائی اللہ کو ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ بھائی اللہ تیرا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو ایمان والا نہیں ہے تو دوستوں سے بات کیسے کرتے ہیں؟
کبھی بڑی سلیقے کے ساتھ تو کبھی کھلی ڈلی. تو وہ کیفیت کے اوپر ہوتا ہے، ماحول کے اوپر ہوتا ہے. تو میں نے کیا بتایا کہ جب تیرے اوپر گریا تاری ہو، تو زاروں قطار رو رہا ہو، کب کبھی ہو، پھر اگر یہ فقیر یاد آ جائے، پھر رب کو تو کہنا کہ یا اللہ کر معاف، نہیں کرنا تو پھر بتا وہ در جہاں سے معافی ملتی ہے. دیکھ رب تیرے پاپ کیسے دھوتا ہے، تیری پریشانیاں کیسے ختم کرتا ہے، تیری بندشیں رب کیسے کھولتا ہے، کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. تو رب کی رحمت کو چیلنج کرنا سیکھو، متوجہ کرنا سیکھو، رب کو بلانا سیکھو. اللہ بولے جب آپ کو اللہ سے باتیں کرنی آ جائیں گی، آپ کی تنہائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی اداسیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے. جس کا اللہ ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. میں اگر بیان کر رہا ہوں اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے. تو جو کر رہا ہے اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تو یا تواب یا رحیم آدھے گھنٹے سے پکار رہا ہے؟ اللہ نہیں سن رہا، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو پھر جب رب کو کہو گے کہ یا اللہ معاف نہیں کرنا، میری بیماریاں نہیں ختم کرنی، بندش نہیں توڑنی، میرا فلاں لڑکا نافرمان اس کو ٹھیک نہیں کرنا، اے مسلح پہ ہے، اے ٹوپی پہ ہے، بتا پھر میں کس کے در پہ جاؤں. اللہ جب آپ کو اپنے اللہ سے یوں پیار کرنا آ جائے گا، پھر آپ کسی در کے محتاج نہیں رہو گے. مجھے آج تک یہی سمجھ نہیں آئی، ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہم نے اللہ کو پکارنا کیسے ہے، ہم نے اللہ سے باتیں کیسے کرنی ہے. اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے، یا کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ رحمت کے ساتھ چل رہا ہے. ابھی میں نے بیان میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے. تو آپ کیوں اللہ کے جلال غضب کی طرف جاتے ہو؟ اللہ کی رحمت کی طرف رہو. جیسے اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتے ہو، لاڈیاں کرتے ہو، اس کا ماتھا چومتے ہو، اس کا سر چومتے ہو، کبھی ماں کے پاؤں چومتے ہو، ایسے ہی کبھی رب کا قرآن چومو، کبھی رب کے نام کو چومو. دیکھو وہ رحمتیں کیسے ہوتی ہیں. ماں کی سارا دن نافرمانی کی ہو، ماں کو دوائی لے کے دینی تھی اور خود جا کے بلیٹ کلب پہ وہاں کھیلتے رہے، یا کوئی اور نافرمانی والا کام کرتا رہے، ماں گھر کھانسی سے بخار سے مرتی رہی، لیکن آ کے ماں کے پاؤں چوم لیے، ماں کے ہاتھ چوم لیے، ماں کا ماتھا چوم لیا، تو ماں معاف کر دیتی ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. جب رب کے نام کو چومو گے، اس کے قرآن کے چومو گے اور چبا چبا کے اس کے نام کی تسبیح کرو گے، تو رب تو یہی کہہ رہا ہے، تو عذر کر لے، بہانہ کر لے کہ میں بھول گیا تھا، غافل ہو گیا. تو اللہ والے یہ ساری باتیں صرف آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ آپ اتنے یقین کامل کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارو تاکہ آپ کسی در کے محتاج نہ رہو. آئندہ آپ دارالشفا ہو، اگلے مہینے آؤ یا اگلی جمعرات کو آؤ، تو محض اس لیے آؤ کہ یہاں سے اللہ ملتا ہے، یہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے، یہاں اللہ کی محبت ملتی ہے. یہ سوچ کے مت آؤ کہ یہاں رشتے ملتے ہیں، یہاں کاکے ملتے ہیں، یہاں رزق ملتا ہے، یہاں دکانیں ملتی ہیں. نہیں، یہاں اللہ ملتا ہے، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو ساری خدائی مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ میں نے کیا بتایا، 1.25 لاکھ مرتبہ، اس کے 2 آگے طریقے بھی بتا دیے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھنا ہے تو اہتمام کرو، مغرو لانا ہے تو جیسے مرضی پڑھو، کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ روزانہ 1200 مرتبہ اس کو پڑھوں گا. اس تسبیح کے ہوتے ہوئے کسی ذکر کی ضرورت نہیں سوائے درود پاک کے. اگر آپ نے یہ ذکر کر لیا، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بخشی ہوئی روح چلتے پھرتی، بخشی ہوئی روح. کتنی بار روزانہ؟ 1200. کوئی پریشانی تیری زندگی میں نہیں آئے گی. ادھر سے تقدیر کا لکھا آئے گا، اللہ کوئی حالات ایسے پیدا کر دے گا، اللہ نظام چلا دے گا. میں کئی بار سمجھاتا ہوں کہ تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے سامنے بم پھٹنا ہے تو بم پھٹنا ہے، کیونکہ وہ تقدیر کا لکھا ہے. لیکن تجھے اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا. تیرے دشمنوں نے تیرے اوپر بھونکنا ہے، وہ بھونکیں گے، اللہ تجھے کچھ نہیں ہونے دے گا. تیرے نصیب میں لکھا ہے کہ تیرے اوپر گولی چلنی ہے، وہ چلے گی، اللہ تجھے لگنے نہیں دے گا. کیوں؟ تو اللہ کا ہو گیا ہے، تیرا نقصان نہیں ہو سکتا. اب اس لیے جو تقدیر کا لکھا ہے اس کو چھوڑ دو. اچھے حالات اللہ نے لکھے ہیں، برے لکھے ہیں، اس سے اچھا لکھنے والا کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں. میری تقدیر کسی بندے نے نہیں لکھی، میری تقدیر کسی فرشتے نے نہیں لکھی، میری تقدیر